پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں مقام رسول کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام، مصطفیٰ کا مرتبہ، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اہل بیت کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ صرف دو باتیں انشاءاللہ ایسی ایسی حدیث آپ تک پہنچاؤں گا کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی، اپنے آقا کی شان و عظمت کا بھی آپ کو علم ہوگا اور اہل بیت رسول کی بھی شان و عظمت کا آپ کو علم ہوگا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، بچہ بھی ادب سے بیٹھے، جوان بھی ادب سے بیٹھے اور بزرگ بھی ادب سے بیٹھے۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بالکل ادب سے بیٹھے، حضور کی زیارت بھی کریں اور میری تقریر بھی سماعت کریں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی، اپنے رنگ میں پڑھیے، اپنے رنگ میں پڑھیے، صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر سنیے۔ شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے سیدی سرکار شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام واصحاب النظام وبارک وسلم۔ میرے معزز حضرات، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، دنیا کے سارے مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، مجھے اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو ماشاءاللہ،
آپ کے بیٹھنے کا انداز بالکل دیوانے والا انداز ہے. اسی انداز میں آپ بیٹھیے اور میری تقریر کو سماعت کیجئے. میری طرف دیکھیے, قرآن کا انداز بیان دیکھیے. قرآن کہتا ہے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں, انسان تو ہوں, مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں, عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہوں. بشر تو ہوں لیکن کسی بھی چیز میں تم ہماری طرح نہیں ہو. مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے, مجھ پر قرآن اترتا ہے, میرے پاس جبریل آتے ہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. میری طرف دیکھیے, ہم سنیوں کا ایمان یہ ہے رسول بشر ہے. زور سے بولو, ہمارا ایمان ہے رسول بشر ہے. رسول خدا نہیں ہے, رسول خدا کے برابر نہیں ہے, رسول خدا کے جیسے نہیں ہے. جو خدا کے برابر مانے وہ کافر ہے, جو خدا کے جیسا مانے وہ کافر ہے. رسول بھی اللہ کے بندے ہیں. ادھر دیکھو, رسول بھی اللہ کے بندے ہیں, لیکن ادھر دیکھیے ہماری طرح نہیں ہے, ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے, عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہے. میری طرف دیکھو, بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا. شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا. تو میری طرف دیکھو, جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک پوتا علامہ بن کر دادا کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے مقام کو نہیں پا سکتا. تو اسی طرح ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا, نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے تھے تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے. ارے زور سے بولو, اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے. آج کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے تھے, ان سے کہیے توبہ کرو توبہ, ہوش میں آؤ ہوش میں. صحابی نبی کی طرح نہیں, غوث نبی کی طرح نہیں, کوئی قطب ابدال نبی کی طرح نہیں. تو تم جیسا کبینہ نبی کی طرح کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میری طرف دیکھو حضرات, میری طرف دیکھو. اگر رسول کی شان و عظمت کو پہچاننا چاہتے ہو, اگر اپنے آقا کی رفعت کو پہچاننا چاہتے ہو تو کسی جاہل سے مت پوچھو, انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھو, بدعقیدے بد مذہب سے مت پوچھو. اگر اپنے آقا کی شان دیکھنی ہے تو قرآن سے پوچھو, اے قرآن میرے رسول کیسے بشر تھے؟ تو قرآن آپ کو جواب دے گا رسول بشر ضرور ہے مگر کان کھول کر سن لو, ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے بشیر بھی ہے, بشر بھی ہے نذیر بھی ہے, بشر بھی ہے طٰہٰ بھی ہے, بشر بھی ہے یاسین بھی ہے, بشر بھی ہے مزمل بھی ہے, بشر بھی ہے مدثر بھی ہے, بشر بھی ہے رسول بھی ہے, بشر بھی ہے محبوب بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا ایکو اور کم کروا دوں. میں ایکو میں نہیں بولتا, لیکن ادھر دیکھیے ان کا ایکو بڑھا ہے, تھوڑا ایکو نارمل کر دو. ایکو کو نارمل رکھو تاکہ لوگوں کو آواز صاف ستھری ملے. کل کے مائک کی سیٹنگ بہت اچھی تھی, ادھر دیکھیے, لیکن آج تھوڑی سی کمی کا احساس ہو رہا ہے. میری طرف دیکھیے, بالکل ادب سے بیٹھیے, ہوش میں بیٹھیے. جہاں رہیے اپنے نبی کی تعریف کیجئے, جہاں رہیے اپنے نبی کا خطبہ پڑھیے, جہاں رہیے اپنے نبی کا ذکر کیجئے. اپنے نبی کو ادھر دیکھو, ساری کائنات میں بعد رب, زور سے بولو بعد رب, ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ جاریے یہ ہے
ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، پہلے وہ حدیث کہ مقام رسول کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ حدیث کہ مقام اہل بیت کیا ہے، آل رسول کا مرتبہ کیا ہے۔ ایسی ایسی حدیث کہ طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ اجازت ہے تو پہلے وہ حدیث آپ سنو کہ مقام رسول کیا ہے، اگر اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزِنْهُ بِرَجُلٍ فَوَزِنْتُ بِهِ فَوَزَنْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ فَوَزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَّحْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِمِئَةٍ فَوَزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَّحْتُهُمْ ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو۔ میں نے کہا ایکو نارمل کرنے کے لیے تو بڑھا دیا، ایکو کم کرو، مذاق سمجھ رکھا ہے۔ حضرت کی وجہ سے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، ورنہ مائک والا میرا نام سن کے تھر تھر کانپتا ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو۔ ابھی میں نے آپ کو جو حدیث سنائی مطلب سنو، مجمع کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مولانا عام بول رہے ہیں کہ املی، زور سے بولو۔ اور اگر سمجھ ہی میں نہ آئے تو پھر غلام ربانی کا بیٹھنا یا بولو مفتی صاحب قبلہ کا خطاب کرنا، یہ دونوں بے فائدہ ہے۔ میری طرف دیکھو، میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 515۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی سے میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا، اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ کون سی نشانی آپ نے دیکھی؟ تو غور سے سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ۔ اے ابو ذر، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر اترے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے۔ جب اوپر والے فرشتے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے، ہوا کیا یہی حضور ہے؟ کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا، ہاں ہاں جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی، زور سے بولو، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے۔ غور سے سنیے، نبی فرماتے اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے، اور نیچے آنے کے بعد دونوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر تو کھڑے رہے، اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے۔ جیسے وہ غائب ہوئے تو کچھ لمحہ بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو، بہت بڑا ترازو۔ غور سے سنیے،
نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر آ رہے ہیں، دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا، دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں رکھ دیا، ارشاد فرمایا سرکار چپ چاپ آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں، فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے پھر گئے، میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 1000 نمازی کو لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپس میں کہنے لگے لو وزنتہو بے امتہی لرجہا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ رفعت مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ادھر دیکھیے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کام اسٹیج والا ہی کرے، اے بابو لوگ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کام اسٹیج والا کرے، سارے کام مولوی لوگ کرے، آپ لوگ بھی تو کرو۔ اور یہ سیٹو کو دیکھیے، یہ میرا دیوانہ ہے، حضور کا تو ارے بولو دیوانہ ہے ہی، حضور کے صدقے میں اس ناچیز کا بھی یہ دیوانہ بن گیا ہے۔ میں آج سے سیٹو کو نہیں بہت دن سے جانتا ہوں، شروع سے کھانا کھلا رہا ہے، صبح سے خدمت میں لگا ہے، کہا حضرت آج آپ کی تقریر میں ایسا نعرہ لگاؤں گا کہ جیسا نعرہ پورے مالدہ میں کسی نے نہیں لگایا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ چپ چاپ روزہ رکھے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے ادھر دیکھیے یہ دیوانہ کیسا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، کتنے لوگوں نے حدیث سنی؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، زور سے بولو سبحان اللہ، سب لوگ بولو سبحان اللہ، حضور کی محبت میں بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ یہ بتاؤ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ زور سے بولو۔ دونوں فرشتوں نے کہا 1 تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو، 100 کی بات کیوں کر رہے ہو، 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو یہ گلی کوچوں میں پھرنے والا بے ایمان، بد عقیدہ، بد مذہب، بولو نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟
آج کے بعد سے اگر کوئی کہے نبی ہم جیسے تھے تو اس سے کہیے توبہ کرو توبہ، ہوش میں آؤ ہوش میں، مسلمان کے بچے بنو، یہودی کی اولاد نہ بنو۔ جو کام یہودیوں نے کیا وہ کام آج تم لوگ کر رہے ہو۔ یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا، یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو اپنے گاؤں اور بستی سے نکال دیا، یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کی توہین کی۔ مسلمان کا بچہ نبی کی تعریف کرتا ہے مگر یہودی کی اولاد نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، مسلمان کے بچے بنو، نبی کے سچے پکے غلام بنو۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام جو آپ نے حدیث سن لیا۔ اجازت دیجئے تو ایک چھوٹی سی دوسری حدیث سناؤں، پھر مقام اہل بیت۔ ارے زور سے بولو، پھر مقام اہل بیت۔ اجازت ہے تو ایسے نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی ولا فخر وانا اول شافعین ومشفعین ولا فخر وفی روایت اخرى انا امام النبیین ولا فخر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث میں آپ تک پہنچا چکا ہوں، مطلب سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، آج مسلمان کا بچہ مکھیا بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں پردھان منتری بن گیا۔ آج آدمی کو غرور ہو جاتا ہے، سرپنچ بن گیا، پردھان بن گیا تو آدمی سمجھتا ہے ہم پردھان منتری بن گئے۔ ادھر دیکھیے، نبی کا جملہ سنو اور سبق حاصل کرو، عمل کرو۔ نبی فرماتے میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے عام آدمی تو چھوڑو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ تمام نبیوں کا میں امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کا مقام، یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، سنی بن کر رہنا ہے اور حضور مسعود میاں کا دیوانہ بن کر رہنا ہے۔ کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، مسجد کو آباد رکھنا ہے۔ ادھر دیکھو، نماز کی پابندی کرنی ہے، شراب جوا سٹا سے دور رہنا ہے۔ سچا مرید، سچا دیوانہ وہی ہے جو پیر و مرشد کے راستے پر چلے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، جو اپنے پیر و مرشد کے راستے پر چلے۔ کیا مطلب؟ نماز کی پابندی کرے، شریعت کی پابندی کرے، جائز اور ناجائز کا ہمیشہ خیال رکھے، بیوی کا حق ادا کرے، ماں کا حق ادا کرے، باپ کی عزت کرے،
اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے. سچا مرید وہ ہے جو حضور کے بولو بتائے ہوئے راستے پر چلے. ابھی تو آپ نے مقام رسول ملاحظہ کیا. اب چلیے دوسرے نمبر پر، چونکہ وقت نہیں ہے، وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے. ابھی آپ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے بچوں کو دولہا بنایا جائے گا. ارے زور سے بولو. آپ دیکھیں گے اس میں آپ کے بچے، ہمارے بچے، سب کے بچے ہیں. ادھر دیکھیے، دیکھیں گے بچوں کو دولہا بنایا جائے گا. ادھر دیکھیے، آپ اسی سے اپنے دین کی اہمیت جانو. دنیا ادھر دیکھیے، لوگوں کا بیٹا جب انجینئر بنتا ہے تو اس طرح سے ان کو دولہا نہیں بنایا جاتا. ڈی ایم بنتا ہے، دولہا نہیں بنایا جاتا. لیکن قسم خدا یہ مصطفیٰ کی شریعت ادھر دیکھو کا صدقہ ہے اور شریعت کی افضلیت اور اس کی دین ہے کہ جب بچہ عالم دین بنتا ہے تو اس کو دولہا بنایا جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے. اب چلیے دوسرے نمبر پر مقام اہل بیت کیا ہے. ارے زور سے بولو، مقام اہل بیت کیا ہے. اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو ایسے نہیں، سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 219 کی حدیث سنو. ان عمر ابن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا فجلہم بکسا وعلی خلف ظہرہ فجلہ بکسا. اللہم اللہ ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. زور سے بول تو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث سنائی. میری طرف دیکھیے، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت اہل بیت، زور سے بولو، قرآن کی آیت اہل بیت، آیت تطہیر جب ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو میرے نبی نے ادھر دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی؟ زور سے بولو، ام سلمہ کے گھر میں. تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا. غور سے سنیے، حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا. ادھر دیکھیے نبی نے فرمایا اے فاطمہ ادھر آؤ، اے حسن و حسین ادھر آؤ، اے علی ادھر آؤ. جب سب آ گئے تو نبی نے سب کو حکم دیا بیٹھ جاؤ. اے فاطمہ بیٹھ جاؤ، اے علی بیٹھ جاؤ، اے حسن و حسین بیٹھ جاؤ. جب سب بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنے نورانی چادر کو سب کے سروں پر ڈال دیا، سب کو چادر میں لپیٹ لیا. لپیٹنے کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے میرے پروردگار، یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہیں ای اللہ، یہ سارے کے سارے میری اہل بیت پاک ہیں. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے ان لوگوں سے دنیا کی ہر گندگی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. لگتا ہے آج آپ میری تقریر کم سمجھ رہے ہیں، آپ کا تربوز کم ہل رہا. زور سے بولو، آپ کا تربوز جو ہے یہ تربوز، ارے بولو یہ سر جو ہے یہ تربوز ہے آپ کا. ادھر دیکھو تھوڑا آپ ہلاؤ تاکہ پتا چلے. یہ بتاؤ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو
لوگ کہتے ہیں کہ بنگال کا مسلمان اردو نہیں سمجھتا، بنگال کو بدنام مت کرو. ایسا نہیں ہے، بنگال کا مسلمان اردو سمجھتا ہے. اگر نہیں سمجھتے تو بولو اپنے علماء کو کیوں یاد کرتے؟ یہ آپ کی محبت ہے. میری طرف دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی. نبی نے کتنے لوگوں کو چادر میں چھپایا؟ زور سے بولو. 4. ارے زور سے بولو، کن کو؟ 4. کس کو زور سے بولو. حضرت مولا علی. دوسرے نمبر پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو تیسرے اور چوتھے نمبر پر امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب آپ بتائیے، اور نبی نے کیا دعا کی؟ زور سے بولو. نبی نے کیا دعا کی؟ اللہ، یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہوئے ہیں یہ سب کے سب میری اہل بیت ہے. میری آرزو ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر گندگی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب پاک صاف ستھرا بنا دے. پاک صاف ستھرا بنا دے. میری طرف دیکھیے حضرات، کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا میں، ادھر دیکھیے، کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ یزید حق پر ہے، حسین غلط ہے. وہ پاگل کتے ہیں جو یزید کو حق پر مانتے ہیں اور حسین کو غلط مانتے ہیں. اس آیت پاک میں دیکھو، ادھر دیکھو، جن کے پاکی کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، جن کے پاکی کے لیے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، بولو جن کے پاکی کا ذکر قرآن میں ہے، بولو وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں غلط ہو سکتا. مصطفیٰ بھی پاک ہے، مصطفیٰ کا خاندان بھی پاک ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت بھی پاک ہے. لیکن کچھ ناپاک لوگ کہتے ہیں حسین غلط ہے. شاید ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ یزید کتنا بڑا بے ایمان اور کتنا بڑا ظالم انسان تھا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کی. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے فاطمہ کی لاڈلی بیٹی بہو کو بے نقاب کروایا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مدینے کی عورتوں کے سامنے اپنے فوجیوں کو کتوں کی طرح چھوڑ دیا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مسجد نبی کی بے حرمتی کی، جس نے بولو مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی. تو اتنا بڑا، بولو اتنا بڑا شیطان اور اتنا بڑا فاسق اور فاجر، اور زور سے بولو اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا پاپی، تم کہتے ہو اس کو حق پر. اور جن کے ہونٹوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جن کو مصطفیٰ گود میں بیٹھایا کرتے تھے، جن کو مصطفیٰ کاندھے پہ بیٹھایا کرتے تھے، جن کے رونے سے رسول رو پڑتے تھے، تم ان کو کہتے ہو غلط ہے. کان کھول کر سن لو، جو یزید کی اولاد ہے وہ یزید کو حق پر مانے. ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کو حق پر مانتے ہیں. یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے، جو یزید کی اولاد ہے، یزید کے وہ بولو، جو یزید کا غلام ہے، یزید کا بولو، یزید کی اولاد ہے، وہ یزید کو حق پر مانے. ہم تو حسین کے غلام ہیں، حسین کو حق پر مانیں گے. حضرات اچھا ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو، حدیث سناؤں گا، لیکن ایک بات بتاؤ، یزید کے بیٹا کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو. بولو یزید کے بیٹا کا کیا نام ہے؟ معاویہ. کیا نام ہے؟ زور سے بولو. ارے زور سے بولو. یزید کے بیٹا کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو. معاویہ. ادھر دیکھیے یزید، ادھر دیکھیے، یزید تو بدنام زمانہ، لیکن اس کا بیٹا نیک تھا. ادھر دیکھیے، اس کے بیٹا کی عمر 18 سال کی تھی. جب باپ مر گیا تو لوگوں نے زبردستی اسے کرسی پر بیٹھانا چاہا. تو معاویہ نے کیا کہا؟ سنیے،
یہ معاویہ نے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹا 18 سال کا تھا جب یزید مر گیا تو لوگوں نے زبردستی باپ کی کرسی پر اسے بیٹھانا چاہا، تو معاویہ نے کیا کہا کہ مجھے باپ کی کرسی سے نفرت ہے، مجھے اس کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ادھر دیکھیے میرا باپ جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، ادھر دیکھیے اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یزید کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا باپ کو حق پر نہیں مان رہا ہے، مگر ڈپلیکیٹ بیٹے کہتے ہیں حق پر ہے۔ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ ہم اصلی بیٹا کی بات مانے کہ ڈپلیکیٹ بیٹا کی بات مانے۔ حضرات لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے، سنی بن کر رہیے۔ سرکار بولو بولو اپنے آقا علیہ السلام سے محبت رکھیے، ان کی پیاری اولاد سے محبت رکھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد قیامت تک جتنی بولو اولادیں پیدا ہوں گی، ہر ایک سے آپ کو محبت رکھنی ہے، یہی ہمارا زور سے بولو عقیدہ ہے۔ اجازت دیجئے تو ایک بہت شاندار حدیث آپ کو سناؤں، لیکن لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں، ارے زور سے بولو تھکے تو نہیں۔ ابھی تو آپ کو ادھر دیکھیے عظیم دولت لینی باقی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اس جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں کچھ لینے آئے ہیں کہ صرف دینے آئے ہیں؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ زور سے بولو، کیا یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب لینے آئے ہیں نا؟ لینے کیا لینے آئے ہو؟ آپ حضور کی دعائیں لینے آئے ہو۔ زور سے بولو آپ حضرات حضور کے نظر کرم کے محتاج ہو۔ نبی کی اولاد ایک نظر آپ کو دیکھ لے تو آپ کی قسمت سنور جائے۔ ادھر دیکھو آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ادھر دیکھو آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنی ذات سے بھی زیادہ حضور پیر و مرشد سے محبت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو اور بھی حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ماشاءاللہ بالکل ادب سے بیٹھے، یہ چھوکڑا کہاں اٹھا، یہ بچے کو پکڑ کے بیٹھا، بیٹھو۔ اگر پیشاب کی ضرورت ہو تو جانے دو، ارے زور سے بولو، اگر پیشاب کی ضرورت ہو تو جانے دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اگل بگل فرش خراب ہو جائے۔ ارے زور سے بولو، اس لیے اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو زبردستی مت روکو۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، سارا مجمع بابو لوگ حدیث سنو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 220 کی حدیث سنو۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی۔ ادھر دیکھیے یہ بہت شاندار حدیث ہے، دھیان دو۔ ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں، ادھر دیکھیے حدیث کا مطلب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنیے۔ حدیث تو سنا دیا، اب مطلب سنیے۔ نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہے دنیا میں محبت بے شمار ہے، دنیا میں محبت بے شمار ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، بچوں کی محبت، سب کی محبت، مگر کان کھول کر سن لو، ساری محبتوں میں مین تین ہے، ساری محبتوں میں مین تین ہے، اصل تین ہے، اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بیکار ہے۔ ادھر دیکھیے محبتیں دنیا میں بے شمار ہے، بہت سارے اقسام ہے، ادھر دیکھو، مگر ساری محبتوں میں زور سے بولو مین کتنی محبت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے زور سے بولو، ساری محبتوں میں مین کتنی محبت ہے؟ تین۔ ادھر دیکھیے اگر یہ تینوں سینے میں ہے تو ماں کی محبت بھی کام آئے گی، باپ کی محبت بھی کام آئے گی۔ ادھر دیکھو
سب کی محبت کام آئے گی، استاذ کی محبت کام آئے گی، اور اگر یہ تینوں محبت میں سے ایک بھی نکل جائے تو ساری محبتوں پر پانی پھر جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ ماں کو تم گھی میں ڈبو دو گے، باپ کا جوتا سر پر لے کر پوری زندگی گھومتے رہو گے، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ تینوں محبت سینے میں رہے۔ وہ تین محبت کیا ہے؟ دھیان سے سنیے۔ محبت کا پہلا درجہ یہ ہے، محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے، محبت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ تم لوگ ہر حال میں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، تمہیں ہر حال میں روزی عطا کرتا ہے، اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ اس لیے سن لو، محبت کا اول درجہ یہ ہے، محبت کا اول درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب کو محبوب جانو، دنیا میں سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرو۔ یہ محبت کا اول درجہ، ارے زور سے بولو، یہ محبت کا اول درجہ۔ بچے کو بیٹھاؤ، اے چینل والے بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ یہ لوگ اگر بندر کی طرح اچھلتا ہے تو مجمع بھی اسی کو دیکھتا ہے۔ آج ہم لوگ چینل والوں سے بڑے پریشان ہیں۔ یہ چینل والا اپنا پیسہ کماتا ہے لیکن مولویوں کی زندگی کو چٹنی بناتا ہے۔ یہ لوگ ہم لوگوں کی تقریر کو پہلے سنواتے تھے، کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو۔ یہ لوگ ہم لوگوں کی تقریر کو پہلے سنواتے تھے، اب سنواتے نہیں ہیں، چٹاتے ہیں۔ کیا کرتے؟ تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ دیا اور اس کو عوام کو چٹایا، اور اگر غیروں نے بھی بٹن کھول دیا تو غیروں نے بھی اس تقریر کو چاٹنا شروع کر دیا۔ ان چینل والوں نے کتنے لوگوں کی زندگی کو چٹنی بنا دیا ہے۔ اس لیے اب میں ان چینل والوں کو کچھ دنوں کے بعد اگر یہ لوگ ہوش میں نہیں آئے، اپنے علماء کا خیال نہیں رکھا، تو ان سارے چینل والوں پر میں ایکشن لوں گا۔ ارے ایک بھی میری تقریر میں نہیں بیٹھے گا۔ ہمارے علماء کے نام کے سامنے یہ لوگ کتا، بلی، بندر، چھچھندر، مولوی کے منہ سے نکلا کتا تو کتا بنا دیا، مولوی کے منہ سے نکلا بندر تو ان کے سامنے بندر بنا دیا۔ ارے زور سے بولو۔ اور مولوی کے منہ سے نکلی بکری تو بکری بنا دیا۔ ارے زور سے بولو۔ یہ لوگ ہم لوگوں کے نام کے سامنے کتا، بلی، چھچھندر، بندر، کلندر سب بناتے ہیں۔ ان سے کہیے ہوش میں آئے، اور ان سے کہیے تقریر لوگوں کو سنوانا ہے تو سنوائے، چٹائے نہیں۔ یہ چٹانے والی تقریر ہماری شریعت کو نہیں چاہیے، ہمارے دین کو نہیں چاہیے۔ علماء کی تقریر سنواؤ۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ ادھر دیکھو، میں یہ عرض کر رہا تھا اصل محبت کتنی ہے، زور سے بولو۔ ارے میں یہ عرض کر رہا تھا نا، ادھر دیکھو پھر سے بولو اصل محبت کتنی ہے، زور سے بولو۔ تین۔ پہلی محبت دیکھ لیا، پہلی محبت کس کی ہے، زور سے بولو۔ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، کس کی؟ بولو، ہاتھ اٹھاؤ، بولو زور سے، کس کی محبت؟ اللہ کی اول درجہ۔ ادھر دیکھو، محبت کا یہ ہے کہ تم لوگ ہر حال میں کس سے محبت کرو؟ اللہ سے۔ اب دوسرا درجہ کیا ہے، تیسرا درجہ کیا ہے؟ سن لو، دھیان سے سنو۔ نبی فرماتے ہیں محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب کو محبوب جانو، اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرو، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل و اولاد سے زیادہ، اپنے تن من دھن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرو۔ اور محبت کا دوسرا درجہ
درجہ یہ ہے، محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے، اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں، مجھ سے بھی محبت کرو۔ محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے، اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں، مجھ سے بھی محبت کرو۔ اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سن لو میری اہل بیت اگر مجھ سے سچی محبت ہے، محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ادھر دیکھو اللہ، سبحان اللہ۔ چلو بھائی، سیٹو جوش میں آیا یا ہوش میں آیا؟ اب تک یہ سو رہا تھا، یہ جوش میں نہیں ہوش میں آیا۔ زور سے بولو۔ ماشاءاللہ یہ دیوانہ لڑکا ہے، ماشاءاللہ بہت خدمت گزار ہے، میری دعا اللہ اسے ترقی دے، ہمارے سارے بچوں کو ترقی دے، بولو آمین، زور سے بولو۔ ادھر دیکھو محبت، بولو اصل محبتیں کتنی ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولو۔ 3۔ اول درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو، اللہ کی محبت۔ نبی فرماتے اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے مجھ سے کرو، اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اولاد سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، آج پورا بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا، ارے زور سے بولو، پوری دنیا کے مسلمان آل رسول کے شیدائی، آل رسول کے دیوانے۔ یہ دیوانگی کیوں ہے؟ ارے زور سے بولو، یہ دیوانگی کیوں ہے؟ دیوانگی کی وجہ یہ ہے، ادھر دیکھو، آپ میں اور ہم میں، بولو آپ میں اور ہم میں اور حضور میں بہت بڑا فرق ہے۔ ادھر دیکھیے، ہمارا رشتہ میرے آقا سے صرف ایک رشتہ ہے، لیکن آپ کا رشتہ 2 رشتہ ہے۔ ہم صرف غلام رسول ہیں اور آپ غلام رسول بھی ہیں اور اولاد رسول بھی ہیں۔ ہمارے خون میں ان کے خون میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان کے رگوں میں جو خون ہے وہ مصطفیٰ کا خون ہے، فاطمہ زہرا کا خون ہے، امام حسن و حسین کا خون ہے۔ اور ادھر دیکھو رسول کے، ادھر دیکھو ہمیں رسول کی ذات سے بھی محبت ہے اور رسول کے خون سے بھی محبت ہے۔ اگر اجازت دیجئے تو ایک واقعہ سناؤں، سنو گے؟ زور سے بولو کہ تقریر ختم کر دوں، اور زور سے بولو تقریر ختم کر دوں کہ ابھی چلو؟ اب یہ مت سوچیں گے، ادھر دیکھیے، جب میں کرسی پر عام جلسے میں ہوتا ہوں، ادھر دیکھیے، تو وہاں میری مرضی چلتی ہے، لیکن یہاں بادشاہ کے سامنے میں ہوں۔ ارے زور سے بولو، حضور ہمارے لیے بادشاہ اور ہم غلام، تو اب غلام بغیر بادشاہ کی اجازت کے 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ یہ مت سوچیں گے کہ بڑی لمبی تقریر ہوگی، میں اتنی لمبی نہیں کروں گا کہ آپ لمبے ہو جاؤ، آپ کا خیال رکھوں گا، بس زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ یا 15 منٹ حضور کی اجازت جب تک رہے گی میں آپ سے خطاب کروں گا۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو۔ ایک واقعہ سنیے بہت شاندار، ادھر دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع سے، کس کے موقع سے؟ صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا۔ ارے بولو کس کو بھیجا؟ زور سے بولو، جاسوس کو۔ کہاں بھیجا؟ نبی کی بارگاہ میں۔ کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ محمد کیسے ہے، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم ان پہ فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کہ نہیں۔ جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر کیا دیکھا؟ میرے نبی کے دیوانے
ان کو وضو کرا رہے ہیں. کیا کرا رہے ہیں؟ زور سے بولو. میرے نبی کے دیوانے وضو کرا رہے ہیں, اور جب ان کے بدن سے وضو کا پانی زمین پر گرنے لگتا تو جتنے صحابہ ہوتے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. وضو کا پانی اپنے چلو میں لے کر کوئی چہرے میں لگا رہے ہیں, کوئی سینے میں لگا رہے ہیں, کوئی شیشی اور بوتل میں جمع کر رہے ہیں. جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سردار سے جا کر کہا, بھول جاؤ کہ محمد کو قتل کرو گے, بھول جاؤ کہ محمد کا خون بہاؤ گے. ارے محمد کے ماننے والے گرچہ مٹھی بھرا ہے, مگر ان کی دیوانگی کا عالم یہ ہے, ان کی مستانگی کا عالم یہ ہے کہ جب محمد کے بدن سے پانی نہیں گرنے دیتے تو ان کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے, ان کا لہو زمین پر کیسے گرنے دیں گے, ان کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے. یہ ہے مصطفیٰ کی شان اور مصطفیٰ کے دیوانوں کا عالم. جہاں رہیے سنی بن کر رہیے. بس ایک آخری حدیث سنیے, اس کے بعد تقریر ختم. لیکن لگتا ہے آپ تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں, بس جلدی سے سن لیجئے. لیکن ایسی حدیث ہے بابو, ایسی حدیث ہے جو سورت سے زیادہ مشہور ہے. ارے بولو سورت سے زیادہ مشہور ہے, لیکن مطلب پر آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا. آج مطلب پر آپ کو دھیان دینا ہے. اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو ایسے نہیں, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو مشکاۃ شریف, زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد ثانی باب مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 269, صفحہ نمبر 269. ترمذی شریف جلد ثانی باب مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 218 پر یہ حدیث موجود ہے. ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال, ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقة القصفاء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وإترتي أهل بيتي. بس اب تقریر نہیں ہوگی, اسی کے بعد تقریر ختم. اس حدیث کا مطلب سنیے, ادھر دیکھیے, بڑی مشہور حدیث اور آپ نے سنی ہے اور میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ادھر دیکھیے, اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. سنیے یہ حدیث, میں نے کئی کتاب کا حوالہ دیا, زور سے بولو 2. ترمذی شریف جلد نمبر 200, زور سے بولو 18. مشکاۃ شریف زور سے بولو 269. ارے زور سے بولو 269. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ادھر دیکھیں, میرے سرکار نے جس سال حج فرمایا, کیا فرمایا؟ زور سے بولو, حج کیا. آپ نے حج فرض ادا کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. میرے نبی نے جس سال حج کیا, اچھا آپ کو پتا ہے کہ میرے نبی نے کس سال حج کیا؟ ادھر دیکھیے 9ویں ذیل, ادھر دیکھیے سن, ادھر دیکھیے 9 ہجری میں, جلدی بولیے 9 ہجری میں حج فرض ہوا. حج کب فرض ہوا؟ ایک چیز آپ کو بتا دوں, ادھر دیکھیے, صرف نماز مکے میں فرض ہوئی. اور سے بولو, صرف نماز مکے میں فرض ہوئی. ادھر دیکھو زکات مدینے میں فرض ہوا. ادھر دیکھو حج مدینے میں فرض ہوا. روزہ مدینے میں فرض ہوا. تو حج کب فرض ہوا؟ میرے نبی کے پردہ کرنے سے, ادھر دیکھیے, یعنی میرے نبی کے پردہ کرنے سے کتنے سال پہلے؟ لگ بھگ 1.25 سال یا 1.5 سال, یعنی 9ویں ہجری میں حج فرض ہوا. میرے نبی نے 10ویں ہجری میں حج کیا, اور 10ویں ہجری سے حج کرنے کے بعد بولو ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ نے وصال فرمایا. یعنی حج کرنے کے, بولو حج کرنے کے لگ بھگ 3-3.25 مہینہ بعد آپ نے وصال فرمایا. تو جس سال آپ نے حج کیا اسی سال کا واقعہ, اور جس سال آپ نے پردہ فرمایا اسی سال کا واقعہ. میرے نبی حج کے موقع سے اپنی اونٹ
اونٹنی پر سوار ہو کر، اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے ہزاروں صحابہ سے خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ سنیے، تقریر کیا، تقریر کے دوران بہت ساری باتیں بیان کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن آخری میں نبی نے کیا کہا سن لو۔ آخری میں نبی نے دو باتیں کہی، وہ دو باتیں کیا ہیں سن لو۔ نبی نے ارشاد فرمایا، او صحابہ، میں انقریب دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انقریب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں، انقریب میں تمہاری دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انقریب تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یاد رکھو، میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، خوریزی مت کرنا۔ میں جا رہا ہوں ضرور، مگر دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو عظیم شے چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو وزنی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو رہنما چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو پیشوا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، اختلاف مت کرنا، قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ ادھر دیکھو، نبی نے، بولو، نبی نے یہ خطبہ کب دیا؟ زور سے بولو، نبی نے یہ کب کہا؟ پردہ کرنے سے، جلدی بولو، لگ بھگ 3 ماہ پہلے۔ ادھر دیکھیے، جس سال نبی نے حج فرمایا اسی سال ہزاروں صحابہ کو عرفہ کے میدان میں، عرفہ کے دن میرے نبی نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نصیحتیں کی، بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن آخری میں جو کہا وہ دو باتیں تھی۔ کیا تھی؟ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو قیمتی چیز، دو وزنی چیز، دو عظیم رہنما چھوڑ رہا ہوں، پیشوا چھوڑ رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہ بتاؤ، نبی نے قرآن کا اور اہل بیت کا، دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیوں کیا؟ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دھیان سے سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا، قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے۔ اس میں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ قرآن کو پکڑے رہنا اور اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی۔ قرآن میں اور اہل بیت میں بڑا گہرا رشتہ ہوگا۔ قرآن، ایک روایت یہ ہے لن یتفرقا، ایک روایت ہے، مفتی صاحب قبلہ سے پوچھو، ایک روایت ہے لن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا۔ کیا مطلب؟ قرآن کو بھی پکڑے رہنا اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے، اس میں نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج و زکوٰۃ کا طریقہ،
جینے مرنے کا طریقہ، نکاح طلاق کا طریقہ، اور اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی۔ یہ ہے اہل بیت رسول کی شان، یہ ہے اہل بیت رسول کا مقام۔ ادھر دیکھیے ہم مولوی، ادھر دیکھیے کتنوں بڑے مولوی بن جائے، کتنوں بڑے مولانا بن جائے، لیکن آل رسول کا جو مرتبہ ہے ہم اس کو زور سے بولو نہیں پا سکتے۔ ان کی بولو ان کی فضیلت ذاتی ہے اور ہم مولویوں کی فضیلت وصفی ہے۔ وصفی کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند۔ عالم اگر باعمل ہے تب تو اس کی فضیلت ہے، اور اگر بے عمل ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن آل رسول کا معاملہ یہ ہے، یہ جیسے بھی ہو ان کی شان بلند و بالا ہے۔ زور سے بولو ان کی شان بلند و بالا ہے، کیونکہ آل رسول کی فضیلت ذاتی ہے اور ہماری فضیلت وصفی ہے۔ ادھر دیکھیے سنی بن کر رہیے، مسلمان بن کر رہیے، بس تقریر ختم ہو رہی ہے۔ ہماری ماں بہن اپنے شوہر کی قدر کیجئے، اگر حضور سے سچی محبت رکھتی ہو، حضور کی مریدہ ہو تو حضور کے راستے پر چلو اور اپنے شوہر کے مرتبہ کو پہچانو، شوہر کی قدر کرو، شوہر کی عزت کرو۔ اور اے مردوں کی جماعت آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ بیوی کو نوکر بولو، بیوی کو نوکرنی مت سمجھو، نوکرانی مت سمجھو۔ یہ بیوی تمہارے گھر کی بہار ہے، بہار، یہ تمہارے گھر کی روشنی ہے، روشنی۔ یہ عورت تمہارے رشتے کو مضبوط بناتی ہے، مضبوط۔ جب تک تم کنوارے تھے تمہارا رشتہ کمزور تھا، لیکن اس عورت نے تمہارے رشتے کو گھر میں آتے ہی مضبوط بنا دیا۔ تم باپ بنے، باپ بننے کے کچھ دنوں کے بعد دادا بن گئے، نانا بن گئے۔ تو یہ عورت تمہارے گھر کی بہار ہے، بہار۔ یہ عورت توڑنے کی چیز نہیں ہے، جوڑنے کی چیز ہے۔ یہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت بن کر ہے، رحمت۔ جس نے عورت کو تکلیف پہنچائی گویا اس کے گھر سے رحمتیں ناراض ہوتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو خوش رکھو، بیوی کا حق ادا کرو، بیوی سے محبت کرو، بیوی کو اپنی محبوبہ جانو اور بیوی ہی سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آیا آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی۔ اب میری تقریر ختم ہو رہی ہے، اجازت دیجئے، خدا حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یا جائے حضرت۔